السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ بقرہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت 158۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا پھر اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو وہ جس نے کفر کیا تھا وہ حیرت زدہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم ربی، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا کہ ابراہیم تم جس رب کو مانتے ہو میں اس کو مانتا ہوں، یعنی رب کے وجود کے بارے میں، رب کے مالک ہونے کے بارے میں۔ تو یہاں آج پہلا ہمارا واقعہ ہے نمرود کی، جس کی مثال ہے نا، یعنی طاغوت کی مثال۔ یہاں پہ پیچھے ہم نے طاغوت کی بات کی تھی، اور یہ واقعہ فرسٹ جو شروع ہو رہا ہے وہ طاغوت ہی کا ریلیٹڈ ہے۔ تو نمرود کیا تھا؟ وہ بھی ایک طاغوت تھا۔ تو وہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ ابراہیم تم جس کو رب کو مانتے ہو نا، تو میں نہیں ہوں، یعنی اس کو مانتا، یعنی رب کے وجود کے بارے میں اور رب کے مالک ہونے کے بارے میں۔ دراصل کیا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ بھی جمہوریت نہیں ہوتی تھی۔ تو آج جو عوام کی تائید سے حکومت ملتی ہے نا لوگوں کو، لیکن اس زمانے میں کیا تھا، لوگوں کو اپنی حکومت پختہ کرنے کے لیے طرح طرح کے من گڑنت فلسفوں سے کام لینا پڑتا تھا، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ اپنے آپ کو دیوتاؤں کا خدا یا خدا کا پیکر یعنی اوتار سمجھتے تھے یا بنواتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خدا جہاں بھی ہے یا دیوتا جہاں بھی ہے، ہم اس کے انسانی اوتار ہیں دنیا میں۔ لہٰذا فرعون نے بھی یہی کہا تھا، اور نمرود نے بھی یہی کہا تھا۔ ایک ہی قطار کے لوگ تھے یہ لوگ۔ نمرود نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، یعنی خدا کا جسمانی اوتار دنیا میں موجود ہوں۔ فرعون کا لفظی معنی پڑھا تھا ہم نے کہ فرعون کا لفظی معنی کیا ہے، سورج کی اولاد۔ تو یہ قوم بھی ابراہیم علیہ السلام جہاں آئے تھے، یہ قوم بھی سورج کی پجاری تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا کیا کہا تھا، اچھا شاید یہ میرا رب ہے، کیونکہ وہ سنی سنائی باتیں تھی نا ماحول میں جو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، یہ رب تو نہیں ہو سکتا میرا، کیونکہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ڈوب گیا۔ پھر لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کا راستہ دکھایا، کیونکہ وہ کیا تھی، ان کے اندر للک تھی نا، تڑپ تھی اللہ کو پانے کی۔ یہاں نمرود کا ابراہیم سے جو جھگڑا ہوا، تو نمرود جو اپنے آپ کو خدا کا یا خدا کا پیکر سمجھتا تھا نا، تو خدائی پیکر اپنے آپ کو زمین پر منوا رہتے ہیں، تو اپنے آپ کو وہ منواتے ہیں کہ میں خدا ہوں، اس بنا پر کہ اس کے پاس کیا تھی، بادشاہت تھا، بہت لمبی چوڑی بادشاہت تھی، اور بادشاہت کے پیچھے یہی نظریہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو خدا منواتے تھے لوگوں سے، اور ان کا ہر حکم اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات بھی کیا ہوتی تھی، خدائی حکم ہوتی تھی۔ یعنی پرانے زمانے میں لوگوں کے لیے بادشاہ خدا کا درجہ رکھتے تھے، اس لیے وہ جبراً اور استبداد اور پرسیکیوشن یا برے اخلاق کرتے تھے لوگوں سے۔
اور اپنے حکم منوانے کے لیے لوگوں کو غلاموں کی طرح رکھتے تھے، ان کے اوپر جبرن کرتے تھے، جن کی اپنی کوئی سوچ بھی نہیں تھی نا۔ لوگوں کی سوچ کیا تھی؟ لوگوں کا دین کیا تھا؟ جو بادشاہ کہے بس وہی دین ہے، بادشاہ کی حکم ہی کیا ہے؟ سر تسلیم ہے ہمارا۔ تو بادشاہ کا ہی حکم کیا تھا؟ ان کا خدا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی بات کی، ظاہر ہے پھر یعنی کہ ہر طاغوت کی وہاں پہ نفی ہو گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انا رب، میرا جو ہے رب ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ تو صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس طریقے سے ہر ایک طاغوت کی نفی ہو گئی۔ تو نمرود سے جب ابراہیم کا جو جھگڑا ہوا تو یہ کیا تھا دراصل؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جو آیت الکرسی میں سب سے پہلے رب کا تعارف کرایا گیا ہے نا، تو وہ ہی یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا اور کہا کہ آپ سب بھی دیکھیں اس معاشرے میں جہاں ہم سب رہتے ہیں نا، جس رب کو ہم مانتے ہیں اس رب کا تعارف کیا ہے، رب کی صفات کیا ہے، کس سے کرا رہے ہیں؟ ایک دم نارمل سی نا، اور سب کو معلوم ہے زندگی اور موت کے بارے میں کہ رب کون ہے، وہ جو کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، وہی زندگی دیتا ہے، ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے، یہ سب وجود اسی کی وجہ سے ہے، اور وہ ہی ختم کرتا ہے، یعنی وہ ہی موت دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، وہ ہی ہم سب کا رب ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اور اس نے اس کے لیے اپنے قید خانے سے، روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے قید خانے سے 2 قیدی نکلوائے، ایک قیدی کو مار دیا، اسی وقت پھانسی لگا دی، اور ایک قیدی کو زندہ چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ تم نے دیکھا میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں، حالانکہ اس نے کوئی بھی زندہ نہیں کیا تھا، کسی کو زندہ نہیں کیا تھا نا۔ زندگی تو کیا ہے؟ زندگی چھوڑ دینا ہی زندہ نہیں ہوتا، زندگی تو کیا ہے؟ نئے سرے سے پیدا کرنا ہے نا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف زندگی دیتے ہیں، لیکن اس کی یہ عقل پر کیا تھا؟ پردہ پڑا ہوا تھا۔ تو قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس فأتی بہا من المغرب، تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید جھگڑا نہیں کیا، حجت بازی نہیں کی، بحث و مباحثہ نہیں کیا۔ یہ پیغمبروں کا انداز یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے، یہ تبلیغ کا انداز ہم سب کو سکھایا جا رہا ہے، یہاں سیکھنے کی یہی ضرورت ہے کہ اچھا ہم کیا کرتے ہیں، ہم اور آپ کا کیا رویہ ہے کہ اس جگہ جب ہوتے ہیں اور ہماری کوئی بات کوئی رد کرتا ہے تو ہم پھر اسی پر بحثیں شروع کر دیتے ہیں، نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے، یہی نہیں ہے، یہی میری بات صحیح ہے، یہ غلط طریقہ ہے نا، فلاں فلاں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آرگیو انہوں نے وہیں چھوڑ دی، کیا کہا؟ وہ دوسری دلیل لے کر آئے، کیونکہ ان کے نزدیک اپنے آپ کو منوانا یہ مقصد نہیں تھا ان کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا منوانا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، لہٰذا دلیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف میں لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعارف کی طرف وہ دلیل کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب بادشاہ نے ان کو دلیل نہیں مانی اور ابراہیم علیہ السلام اسی بات پر اڑ گئے۔ تبلیغ کا طریقہ اڑنے کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، لوگوں سے بحث سے جیتا نہیں جا سکتا ہے، اور نہ ہی بال کی کھال نکلوانا چاہیے ہم سب کو۔ اگر ایک دفعہ بھی آپ نے کسی کو کوئی بات سمجھائی، اس نے نہیں مانی نا، تب آپ کیا کریں گے؟ اسے چھوڑ دیں گے، کسی اور طریقے سے سمجھائیں گے، اگر وہ نہیں مانتا ہے تو کسی اور طریقے سے سمجھائیں، لیکن ایک ہی بات کے پیچھے پڑنا، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اس سے کبھی بھی کوئی مانتا نہیں ہے، اور اگر کوئی مان بھی جاتا ہے تو ضد میں نہیں مانتا ہے۔ اس لیے کسی کو نصیحت یا ہدایت کرنے کا طریقہ بحث درست نہیں ہے۔ پیغمبرانہ مناظرہ یا پیغمبرانہ دلیل دینے کا طریقہ یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ جب نمرود نے کہا میں نے مار دیا اور اس کو زندہ کر دیا یا اس کو زندہ چھوڑ دیا، اس کو تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے تو اصل میں زندہ نہیں کیا، یا تم نے تو اس کو پیدا ہی نہیں کیا، یا تم نے تو اس کی زندگی نہیں تھی، یہ تو پہلے سے ہی زندہ تھا نا۔ ایسی کوئی بھی بحث ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے بہتر دلیل لے آئے۔ اگر وہ اس سے اوپر اڑا ہوا تھا نا، یعنی نمرود اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آؤ، اب اس کا جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ فبہت الذی کفر، تو وہ حیران رہ گیا۔
تھوڑی دیر کے لیے وہ جو شخص تھا وہ گم ہو گیا، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، وہ لاجواب ہو گیا، لیکن وہ تب بھی ایمان نہیں لایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ظالموں کو ہدایت کیوں نہیں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے لیے طاغوت کیا ہے؟ ان کی بادشاہت بھی طاغوت تھی۔ بعض اوقات دنیاوی نعمتیں انسان کے لیے سرکشی کا باعث بن جاتی ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں انسان سرکشی دکھاتا ہے۔ کب؟ جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ مجھے نہیں پرواہ کسی کی، مجھے نہیں ضرورت کسی کی، تکبر کی وجہ سے نا، اسی وجہ سے۔ آیت 259۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنح وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر۔ یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ فرمایا تو کتنی دیر رہا؟ اس نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال رہا۔ سو اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھ کہ وہ خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ہڈیوں کو دیکھ ہم انہیں کیسے اٹھا کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہنا دیتے ہیں۔ پھر جب اس کے لیے خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، ایک دوسری دلیل، ایک دوسری مثال سے یہاں بات بتائی جا رہی ہے۔ یا اس شخص کی طرح جب وہ ایک بستی کے پاس سے گزرا اور وہ اپنے چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، 5ویں صدی قبل مسیح یا BC کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہ گری پڑی ہوئی تھی، چھتوں پر مری ہوئی تھی، اور وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا نا؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یحیی کی بات ہے۔ یہ جو آیت الکرسی کی وضاحت میں دلائل ہے نا اور واقعہ ہے، انہوں نے کہا اس بستی کی موت کے بعد دوبارہ اللہ اسے کیسے زندگی دے گا نا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورہ یعنی کہ آیت الکرسی میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے وہی حی اور قیوم ہے، وہی زندہ ہے اور قائم ہے، اور وہی کیا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اور یہاں بھی وہی صفات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے زندگی دے گا نا، کیسے آباد کرے گا۔ ان کے دل میں یہی خیال آیا عزیر علیہ السلام کے من میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو ہی موت دے دی 100 سال تک، اور پھر اٹھایا، پھر فرمایا قال کم لبثت، کتنا دیر سوئے رہے تم یہاں؟ تو انہوں نے فرمایا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم یہاں سوئے رہے 100 سال تک کی، 100 سال تم یہاں ٹھہرے رہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک، اپنا کھانا پینا دیکھو کہ وہ جو ہے خراب نہیں ہوا۔ لم یتسنح، کہ وہ خراب نہیں ہوا، وہ سڑا نہیں، اس میں کوئی اسمیل نہیں آئی۔ آپ دیکھیں آج کل گرمی کے دن ہے نا، رات بھر بھی اگر کیا آپ 4-5 گھنٹے کے لیے کھانا گرمی میں چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں اسمیل آنے لگتی ہے نا، عجیب سی خراب کی سی بدبو سی، اور ان کا کھانا 100 سال تک رکھا رہا، وہ خراب نہیں ہوا، سڑا نہیں، اسمیل نہیں کیا۔ عموماً کھانا پینا کب سڑتا ہے؟ پہلے سڑ جاتا ہے، کھانا پینا جلدی خراب ہوتا ہے، اور اس کو اللہ نے بچا لیا، اور گدھا جو تھا اس کی ہڈیاں کر کے رکھ دیا، یعنی بالکل ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ گدھا جو ایک جیتا جاگتا جو ایک جانور تھا،
اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل ختم کر دیا، اس کی ہڈیاں الگ ہو گئی تھیں۔ وانظر الی حمارک، فرمایا کہ دیکھو اپنے گدھے کو، اور ہم نے اس کو اس تجربے سے کیوں گزارا تاکہ وہ کیا ہو جائے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ لوگوں کے لیے تجھ کو نشانی بنا دے۔ آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مشاہدہ کراتے ہیں، جو مشاہدہ کراتے ہیں یہ اس لیے وہ کہ غیب کی باتیں جو عام لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں یا دیکھنے کی ضرورت نہیں رکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ انبیاء کو کرایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہ غیب کی وہ باتیں جو عام لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں یا دیکھنے کی ضرورت نہیں رکھ سکتے، ان کا مشاہدہ انبیاء کو کرایا جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اگلی آیت میں مشاہدہ کرایا جائے گا، پرندوں کو بلا کر، ہلا کر، پھر ان کو ذبح کر کے دوبارہ زندہ کر کے نا۔ اور پھر عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ پیغمبر عام لوگوں کو جا کر باخبر کر دیں، خبردار کر دیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر، تو معراج کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کرایا گیا؟ تاکہ وہ لوگوں کو ان کے حقائق کے بارے میں واضح کر کے بتا سکے، عین الیقین سے بتا سکے نا، ایک پورا کانفیڈنس سے بتا سکے۔ تو یاد رکھیے جو معلم ہوتا ہے نا، جو سکھانے والا ہوتا ہے، جب تک اس کے پاس مضبوط علم نہیں ہوتا ہے، اسٹرانگ علم نہیں ہوتا ہے، اس کا جب تک شرح صدر نہیں ہوتا ہے، جب تک اس کا اطمینان قلب نہیں ہوتا ہے، تو وہ فورسفلی بات نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بات ایک ہی ہے، ایک شخص کرتا ہے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اور وہی بات اگر کوئی اور کہتا ہے تو اثر کر جاتا ہے۔ یعنی بات ایک ہی ہوتی ہے، ایک شخص کرتا ہے تو بات کا کوئی اثر نہیں اور کوئی نہیں مانتا ہے، دوسرا شخص وہی بات کہتا ہے، وہی بات ہوتی ہے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں بات اتر سی جاتی ہے۔ کس چیز کا فرق ہوتا ہے نا؟ بات تو ایک ہی ہوتی ہے، اصل میں فرق بتانے والے کا ہوتا ہے اس کے اپنے اندر اس چیز کا یقین کتنا ہے۔ یعنی بعض لوگ کمیونیکیشن کے طریقے سیکھتے رہتے ہیں، اور ہم جو وہ طریقہ کار سیکھ کر دین کی بڑی اچھی تبلیغ کر سکیں گے نا، اس لیے تو دین کی تبلیغ محض کمیونیکیشن کے اچھے طریقے جاننے سے نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب تک کسی بات پر آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا، وہ آپ کے تجربے میں نہیں ہے، تو آپ کے مشاہدے میں نہیں ہے، وہ آپ کے ذہن میں واضح نہیں ہے، وہ آپ کے ذہن میں پختہ نہیں ہے، دوسروں کو کہاں سے کنونس کریں گے نا؟ دوسروں کو آپ کیسے یقین دلائیں گے جس پر آپ کو خود ہی یقین نہیں؟ جو کام آپ خود نہیں کر رہے ہیں وہ کام آپ کسی سے کیسے کروا سکتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کا اپنا یقین ہوتا ہے، یعنی عین الیقین ہوتا ہے۔ تو علم کتنے طریقے کے ہوتے ہیں؟ یعنی یقین کتنے طریقے کے ہوتے ہیں؟ 2 طریقے کے یقین ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے عین الیقین اور دوسرا ہوتا ہے علم الیقین۔ عین الیقین جو انبیاء علیہ السلام کا دین کا کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کو عین الیقین کرایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ کراتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے جب اطمینان ہو گیا نا، جب ان 4 پرندے انہوں نے اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتے ہوئے دیکھے، جیسے یہ عزیر علیہ السلام نے اپنے سامنے گدھے کو اس طرح سے بنتا جوڑتا اور زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اس طرح سے تو انبیاء کو جو یقین ہوتا ہے وہ عین الیقین ہوتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیا جاتا ہے اور ان کو یقین آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو زبردست کام کرنا ہوتا ہے، ان کو تبلیغ کرنا ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا یقین ہے وہ علم الیقین ہے، جو علم کے ذریعے سے یقین ہوتا ہے، آخرت پر یقین، کتابوں پر یقین، اعمال کی جزا اور سزا، جنت اور دوزخ پر یقین۔ تو یہ باتیں ہم تک اللہ کے رسول کے ذریعے سے پہنچی، اور قرآن کریم اور سنت سے ہم سب تک یہ علم پہنچانا، جو اسے علم الیقین کہتے ہیں، تاکہ ہمیں علم کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ اور جو انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یقین دیتے ہیں وہ عین الیقین ہوتا ہے۔ عین معنی ہوتی ہیں آنکھیں، آنکھوں کے ذریعے سے ان کو ان چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے۔
تو انبیاء علیہ السلام کا اپنا یقین عین الیقین ہوتا ہے، حق الیقین ہوتا ہے، وہ محض علم الیقین نہیں ہوتا ہے، وہ حق الیقین اور عین الیقین ہوتا ہے۔ جب وہ حق الیقین ہوتا ہے تو اس حق الیقین کے ساتھ جب کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، اس بات میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ خصوصی معاملہ فرماتے ہیں کہ ان کو غیب کی حقیقتیں کا مشاہدہ بھی کراتے ہیں تاکہ وہ آ کر لوگوں کو باخبر کر سکے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، تاکہ ہم تجھ کو نشانی بنا دیں۔ تو کیسے ان کو نشانی بنایا کہ کیا ہوا؟ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ واپس گئے، یعنی عزیر علیہ السلام واپس گئے، تو عزیر علیہ السلام کے جو بچے کیا تھے، یعنی کہ ان کے پوتے تک بھی جو ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اب 100 سال کے بعد ظاہر ہے جب وہ اپنے واپس گھر جائیں گے تو 100 سال کے جو وقفہ ہے تو اس میں تو بچے کا پوتے تک کی بوڑھے ہو چکے تھے، اور عزیر علیہ السلام بالکل اسی حالت میں تھے جس حالت میں وہ وہاں سے گئے تھے، یعنی اپنے پوتوں سے بھی زیادہ وہ جوان تھے عزیر علیہ السلام۔ تو کیا وہ بن گئے تھے ایک نشانی، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مرنے کے بعد اٹھا دے تاکہ وہ لوگوں کو آخرت کا وقوع وجود یقین رکھتے ہوں اور وہ یقین کر سکے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اصحاب کہف کا بھی واقعہ ہوا تھا، جب وہ بھی اپنی قوم میں واپس گئے تھے تو اس وقت بھی لوگ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ایک نشانی بنا دیا تھا، کس پر؟ آخرت کے ایمان لانے پر۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، تم سوچتے ہو اللہ زندہ کیسے کرتا ہے، اور دیکھو ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، یعنی کہ وہ لحما گوشت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ تم دیکھو ذرا الی العظام، کہ تم دیکھو ذرا کہ کیسے ہم زندہ کرتے ہیں ہڈیوں کو جوڑ کر کے نا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کا جو گدھا وہیں پڑا ہوا تھا اس کو وہ کیا کیا؟ زندہ کر دیا انہی کے سامنے۔ وہ پورا گدھے کا جو ڈھانچہ جو تھا ان کے سامنے پورا جو ہے پھر سے دوبارہ گدھا بن کر تیار ہو گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ بنا، اور پھر اس پر ان کی آنکھوں کے سامنے اس پر گوشت بھی چڑھا، یعنی عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جو ان کا گدھا تھا اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھا، اور اس پر پھر سے اس میں زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی، اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنا بڑا مشاہدہ نا، ابھی آپ کے اور ہمارے سامنے اگر ایسی کچھ ہو نا تو پھر کیا ہمارے کلیجوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم یہ سب دیکھ پائیں گے نا؟ وہی ہارٹ فیل ہو جائے گا نا۔ لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک الگ ہی ان کو کوالٹیز دیتے ہیں، ان کو جگرا بڑا ہوتا ہے، ان کا صبر بڑا ہوتا ہے، ان کی قوت زیادہ ہوتی ہے، ان کی عین الیقین بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ فلما تبین لہ، جب وہ ہو گیا سب واضح، تو عزیر علیہ السلام نے کہا اب مجھے خوب معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ عزیر علیہ السلام کو ان کو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا نا، اور اب کیا تھا؟ اب عزیر علیہ السلام کہنے لگے واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ نشانی تھی ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے بھی آخرت کے بارے میں انکار کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پیدا کریں گے کسی کو آخرت میں۔ تو ان سب کا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے سے بتایا ہے، فرمایا ہے کہ ذرا دیکھو جب یہ کام مشکل نہیں ہے، پاسیبل ہے، تو آخرت میں لوگوں کو اٹھا کے کھڑا کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ ممکن ہے۔ آیت 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، فرمایا اور کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں، اور لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر لے۔ فرمایا پھر 4 پرندے پکڑ لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، اور پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ
دوڑتے ہوئے تیرے پاس وہ آ جائیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، پچھلی آیات میں پڑھا تھا، وہاں بھی کیا تھا، دوبارہ زندگی کی بات تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بھی اب تیسری دلیل اس پر نازل فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ آپ کس طرح سے مردوں کو زندہ کریں گے، تو پچھلی آیت میں اس شخص کا نام نہیں لیا گیا تھا، لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام دونوں جگہ پہ بیان ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بذات خود وہ ایک ایمان کا کیا تھے، سمبل تھے، اور اب اس درجے میں بھی وہ کہتے ہیں کیا، یا رب کیف تحیی الموتیٰ، یعنی اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مانتا ہوں۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو انہوں نے فرمایا اللہ مجھے ایمان ہے، بالکل یقین ہے، لیکن میرا دل کو اطمینان ہو جائے، میرے دل کو تسلی ہو جائے، تو ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، اور پھر ہر پہاڑ پر اس کا ایک حصہ رکھ دو، اور پھر ان کو جب بلاؤ گی نا وہ تمہارے پاس دوڑتے آ جائیں گے۔ وعلم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کو پہچانے، اللہ کو تھامے، تو اللہ کو تھامنے سے ہی استقامت آتی ہے۔ اللہ کے راستے پر اور روشنی کا جو سفر ہے، یعنی اندھیروں سے نکل کر نفس کے خواہشات کے، تعصبات کے، جہالت کے، فسق کے، نافرمانی کے، کفر کے، ان سارے اندھیروں سے نکل کر جب انسان روشنی کے سفر پر چلتا ہے، اللہ کو سہارا بناتا ہے، تو جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوتی استقامت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ جو ہم ڈاماڈول ہوتے رہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وَمَن یکفر بالطاغوت، یعنی کہ یکفر بالطاغوت نہیں کیا۔ طاغوت ہر وہ سرکش قوت جو ہمیں اللہ کے راستے سے روک دے، وہ طاغوت ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی طرف سے جانے سے روکتی ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کب پائیں گے؟ جب آپ طاغوت سے انکار کریں گے، طاغوت کو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے، چاہے وہ آپ کا اپنا نفسی ہو، چاہے وہ آپ کے اپنے بھائی بہن ہو، چاہے وہ آپ کا معاشرہ ہو، چاہے وہ آپ کا خاندان ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ حق الیقین سے انسان کو مضبوط کڑا پکڑتا ہے وہ، یعنی جب انسان کو حق الیقین آتا ہے تو وہ مضبوط کڑا پکڑ لیتا ہے، اور پھر اس کا کبھی بھی پھسلنا نہیں ہوتا ہے، اور استقامت آ جاتی ہے۔ اور جب ہم طاغوت کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوست بن جاتا ہے، تو پھر مضبوط سہارا ہمارا بن جاتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور پھر انسان کا پھسلنا ڈگمگانا نہیں ہوتا ہے۔ آیت 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے جس میں خاص طور پر مالی معاملات سے متعلق باتیں کی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں انفاق کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو۔ اب لوگوں نے خرچ کرنا شروع کر دیا، تو یہاں پر خرچ کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ خرچ کیسے کرو، خرچ کہاں کرو، کیا فائدہ ہوگا، مزید خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اور کس طرح ابھارا گیا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک مثال دی گئی ہے۔ مثال کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے نا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں مثالوں سے سمجھائی ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت 43 میں آتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا
إلا العالمون۔ یہ مثالیں انہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، یعنی جو علم حاصل کرے گا نا وہ ہی انہی آیتوں کو سمجھ میں اس کو آ سکیں گی۔ یہ کیا مثال ہے اور پھر وہی غور فکر کرے گا نا، یعنی کہ جو علم والا ہوتا ہے وہ انہی آیتوں کو سمجھے گا، پڑھے گا، غور فکر کرے گا اور وہی ان کا مشاہدہ کرے گا۔ جس چیز کی مثال، یعنی مثلاً یہاں مثال دی گئی نا کہ ایک دانے کی، اس کے اگنے کی، یا زمین سے دانوں کا اگنا اول دن سے تو ہو رہا ہے نا، کہ کس نے غور کیا؟ جو پڑھنے والا ہے نا، جو قرآن سمجھ رہا ہے اس نے غور کیا اس وقت۔ اور یہ عمل بہت سے لوگ بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ کسان ہیں نا، وہ کھیتوں پہ دانے بوتے ہیں اور پھر باغ بھی تیار کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے ہی پروسیس ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے اس میں اس عمل کو کسی نے سبق لیا، یعنی اس کام سے، اس پروسیس سے کسی نے علم حاصل کیا، اس پہ تدبر کیا، اس سے سبق حاصل کیا، اس سے عبرت حاصل کیا نا، کسی نے نہیں، صرف اس نے جس نے اللہ کے اس قرآن کو تھاما۔ تو مثلاً ایک شخص باغ میں جاتا ہے اور باغ لگاتا ہے یا سیر کو جاتا ہے، تو وہ باغ کو دیکھ کر کیا سوچے گا؟ کتنا بڑا ہو گیا نا، یا کتنا وقت لگے گا، یہ کب کٹے گا، یا کتنا فائدہ ہم کو ملے گا، بس اس کی سوچ وہیں تک سیمت رہتی ہے۔ لیکن ایک علم والا شخص، ایمان والا شخص جب باغ میں جاتا ہے تو وہ اگتے ہوئے پودوں کو دیکھ کر کچھ اور بھی سوچتا ہے اور اس کو کئی سبق اس سے لیتا ہے۔ یہاں علم والے اور بے علم والے میں فرق ہو جاتا ہے نا یہ، اور اس کا فرق بھی آپ دیکھیں، خود بھی اپنی زندگی میں محسوس کریں گے کہ جب آپ کا قرآن سے تعلق نہیں تھا تو آپ چیزوں کو اور نظر سے دیکھتے تھے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد، علم آنے کے بعد آپ انہی چیزوں کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ تو مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرتے ہیں، جائز جگہوں پر، حرام جگہوں پر نہیں خرچ کرتے، بدعات میں نہیں خرچ کرتے، نہ ہی اسراف میں اور نہ ہی فضول خرچی میں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتلوا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی رحمان کے بندے، نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے بیچ ہوتا ہے، یعنی اعتدال میں کرتے ہیں۔ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ پھر اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دکھاوا نہیں کرتے ہیں بلکہ خالص نیت سے کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی ہی رضا کی خاطر۔ انہیں یہ مثال سمجھا کر ایک طرح سے مشاہدہ کرایا گیا کہ دیکھو کس طرح تمہارا مال آخرت میں اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھے گا، جیسے دنیا میں تم کسی پودے کو پھلتے بڑھتے دیکھتے ہو نا، اسی طرح کمثلی، جیسی مثال، حبۃ انباتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی کثرت کے ساتھ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ پھل بڑھ جاتا ہے۔ اس بات کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں اس طرح سے ہے، مثلاً اگر کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے اللہ کے راستے میں ایک لقمہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے اپنے بچڑے کو پالتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو اس طرح سے پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ پہاڑ بن جاتا ہے، جیسے ایک دانہ 700 دانے بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ جیسے ایک دانہ 700 دانے بن جاتے ہیں ویسے ایک لقمہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وسعت کا اندازہ لگائیے کہ وہ کس طرح سے ریٹرن کرتا ہے نا۔ اس لیے آیت میں آخری میں فرمایا واسع علیم، علیم کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کس نے کس نیت سے اور جذبے سے دیا ہے اور کون سی جگہ پر دیا ہے۔ واللہ یضاعف من یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں بڑھاتا، ہر ایک کے لیے وہ نہیں چاہتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت جانتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کہاں خرچ کر رہا ہے اور پھر اس خرچ کا فائدہ کہاں کہاں تک کس کس کو پہنچتا ہے۔ ایک کام بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن اس کے نتائج، اس کے رزلٹ سامنے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن وہ دور تک چلے جاتے ہیں، اس کے نتائج اور رزلٹ دور تک چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نا، جیسے ایک بیج ڈالا اور اس کی کچھ جڑیں زمین کی تہوں کے اندر ہی پھیل جاتی ہیں،
اور अंधेरों में चली जाती हैं, किसी को जो नज़र भी नहीं आती हैं। यानी दो तरफ से वो ग्रोथ होता है, ज़मीन के अंदर भी और ज़मीन के बाहर भी, उसकी शाखें, पत्ते, फल, दरख्त वगैरह है ना। अब ये शाखें, पत्ते, फूल जो हमें नज़र आ रहे होते ना, वो सही से नज़र नहीं आ रहे होते। आप देखें कि अगर आप किसी फलदार दरख्त के पास खड़े भी होंगे तो आपको सारा का सारा फल एक ही वक्त नहीं दिख सकता है। कितना नज़र आएगा? जो सामने सामने है, और जो पत्तों के अंदर है या उससे छिपे हुए हैं वो तो हमको नज़र भी नहीं आ सकता है ना। और जब आप किसी फल को देखते हैं तो बाकी फल नज़रों से ओझल हो जाते हैं, यानी आप एक नज़र में सारे के सारे फल देख ही नहीं सकते, चाहे वो सामने भी हो फिर भी नहीं देख सकते। इसी तरह इंसान को बाज़ औक़ात अपनी कोई नेकी का एक हिस्सा तो नज़र नहीं आता है, उसकी निगाहों के सामने भी होता है। इसी तरह इंसान को बाज़ औक़ात अपनी नेकी का एक हिस्सा तो नज़र आता है जो उसकी निगाहों के सामने होता है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो निगाहों से पीछे छिपा होता है उसको नज़र भी नहीं आता है। तो वो जो कल क़यामत के दिन होगी ना, जब रिज़ल्ट सबका आउट कर दिया जाएगा तो उसके सामने वो सब खोल दिया जाएगा जो आज छुपा हुआ है, जो आज ज़ाहिर नहीं है। कि तुम दुनिया में एक पौधा लगा कर आए थे ना, चलो आओ अब देखो उसका बाग तैयार है। अल्लाह ताला ने उसको कैसे बढ़ाया है, इसलिए फ़रमाया वल्लाहु युदाइफु मन यशा, इसलिए कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर आप देखिए कि जिस खर्च को कई गुना और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की बात हुई है ना, ये वो खर्च है जो फ़ी सबीलिल्लाह खर्च है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। चाहे वो वालिदैन पे ख़र्च किया जाए, चाहे वो औलाद पर ख़र्च किया जाए, या बीवी पर भी ख़र्च किया जाए, या रिश्तेदारों पर भी ख़र्च किया जाए, या किसी मुसाफिरों पर ख़र्च किया जाए, या मिस्कीनों पर ख़र्च किया जाए, या यतीमों पर ख़र्च किया जाए, या किसी भी ज़रूरतमंदों को दिया जाए। यानी इंसान के फ़ायदों में और ख्वाह इंसान के बराह रास्त फ़ायदों में। तो ये सब क्या फ़ी सबीलिल्लाह ख़र्च है, दुनियावी फ़ायदों में नहीं, उनकी आखिरत के फ़ायदों में। यानी इंसान दो तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है, एक बराह रास्त फ़ायदा और दूसरा तो वो ख़र्च करके। पहला ये है कि एक बराह रास्त फ़ायदा, तो ख़र्च करके कुछ मकामात ऐसे हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते हैं या उनका इतना फ़ायदा नज़र नहीं आता है। जैसे अगर आप किसी इंसान को कोई चीज़ देते हैं तो वो फ़ौरी रिटर्न में तारीफ़, शुक्रिया, रवैये से अपने आप को इतना थैंकफुल हो जाएगा ना। लेकिन जब आप किसी को उसके हाथ में नहीं दे रहे हैं, इनडायरेक्टली दे रहे हैं, इनडायरेक्टली यानी किसी ऐसी जगह पर ख़र्च कर रहे हैं जिसका फ़ायदा उसे और उसके साथ औरों को भी पहुँचेगा। और ये कौन सी जगह है? अल्लाह के दीन की तरक्की में ख़र्च करना है। मसलन आप किसी को कुछ खाने की चीज़ देते हैं, ये भी सवाब है ना, बहुत सवाब है। आप उसको कोई इस्तेमाल की भी चीज़ देते हैं तो ये भी बहुत अच्छा अजर का है, सवाब है। लेकिन ये आम तौर पर यहीं रुक जाता है। आप देखिए कि जिसको जो दिया खाना पीना, वो क्या होता है, वो वहीं रुक जाता है और नियत के मुताबिक इस पर भी अजर ज़्यादा होगा, लेकिन अमूमन इस सिलसिले में यही रुक जाता है ना। कैसे रुक गया? आपने किसी को कुछ खाने को दिया, उसने खाना खाया और ख़त्म, उसकी जान बच गई, अल्लाह ने उसका सवाब आपके नामाए अमाल में लिख लिया, बस वक्ती। लेकिन जब आप किसी को कोई किताब लेके देते हैं, या किसी को आप तालीम देते हैं, या किसी को आप जो है ना उसकी फ़ीस पे कर देते हैं, या आप किसी को कोई दीनी तालीम हासिल कराने में उसकी फ़ीस दे देते हैं, या किसी को आप ऐसा सबब पैदा कर देते हैं कि वो इल्म हासिल कर सके, तो ये क्या है? ये फ़ी सबीलिल्लाह खर्च होगा। अमवाल में क्या क्या चीज़ें आएंगी? घर, माल, गाड़ी, खाना, कपड़ा, रुपया, इस्तेमाल की सारी चीज़ें तमाम की तमाम आती हैं। तो आप देखिए कि मसलन अगर आप किसी को अपनी गाड़ी पर बिठाकर मदरसे तक ले जाते हैं या दीन के कामों में लगाते हैं, दीन की तालीम तक की वो उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो ये भी क्या होगा? ये भी फ़ी सबीलिल्लाह होगा। दरअसल ये क्या है? ये भी एक सदका है, और ये क्या है? हमेशा हमेशा रहने वाला है। तो ये सदका जारिया है, यानी फ़ी सबीलिल्लाह खर्च है। यानी कि आपकी जो स्कूटी है, या आपकी जो बाइक है, या आपकी जो वैन है, उसमें आप उसके ज़रिए से एक बच्चे को कहीं उसको इल्म की मजलिस में छोड़ कर आते हैं या लेकर आते हैं, तो ये क्या है? और वो उसको इल्म हासिल करने जा रहा है, यानी वो शख्स अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने जा रहा है, और अब वो वहाँ जाके कुछ सीखता है, वो आपकी वजह से सीख रहा है। वो जो कुछ करता है वो ज़िंदगी भर करेगा, उस सारे में आपका हिस्सा हो जाएगा ना।
اور اگرچہ کھانا کھلانا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اس سلسلے سے دوسروں کی مدد کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کھانا کھلانا اور پانی پلانا بھی ثواب ہے نا، اور دعوتیں کرانا یہ بھی ثواب ہے۔ ہم پوری بہت بڑی سی پارٹی بناتے ہیں اور لوگوں کی دعوت کرتے، کھلے عام لوگوں کی دعوت ہے، تو یہ کیا ہے؟ وہ وہیں سب نے کھایا اور وہیں ختم، وقتی تھوڑا بہت ملا تو ملا۔ لیکن اگر آپ کسی دین کے کاموں میں لوگوں کی اس طرح سے مدد کریں گے تو یہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات۔ اور آپ دیکھیں کہ سامنے نظر بھی نہیں آنے والی چیزیں ہیں نا، کہ اگر آپ نے کسی کو دین کے کاموں میں کسی کی ہیلپ کی، اس طرح سے دین کی مجلس میں اپنے دین کے کاموں میں لگایا، تو وہ چیزیں سامنے آپ کو فوراً ہی رزلٹ بھی نہیں ملتا ہے، کوئی آپ کو تھینکفل بھی نہیں کہتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے جس شخص کو آپ نے پہنچایا اس نے بھی وہاں آپ کا شکریہ تک نہیں کہا، اور یہ اجر کیا ہو گیا، لیکن اللہ کیا وہ ملٹی پلائی ہونے لگا، 1 گنا 700 گنا ہونے لگا۔ ایک طرف آپ سوچیں کہ جو لوگ لنگر لٹاتے ہیں، ڈیگے پکواتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں نا، کس قدر اللہ جو سوچتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں ہم فی سبیل اللہ خرچ کر رہے ہیں، تو پھر لوگوں کے لیے لنگر لٹا دیتے ہیں، خوب کھانا بٹ رہا ہے نا۔ اور ولیمہ اتنے زور خروش سے ہوتا ہے، پھر حقیقت زور و خروش سے ہوتا ہے، اور پھر کیا ہے، فضول خرچی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ اس میں کیا انسان کی نیت ہی اچھی خالص ہو، کبھی کبھی اس میں ریاکاری بھی شامل ہو جاتی، دکھاوا بھی شامل ہو جاتا ہے، ایڈ ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہیں کا وہیں اجر رک جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بڑی سی دعوت کر کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور اس کو کہتے بھی ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، نیکی کا تو کام ہے نا، ہم نے لوگوں کو کھانا کھلایا پلایا، اس پر خوب پیسے بھی خرچ کیے ہیں۔ ایسے کاموں پر ہم عام طور پر خرچ کر بھی لیتے ہیں، اور اکثریت کی نیت میں بھی کیا ہوتا ہے، دکھاوا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی جگہ خرچ کرنا جس کو ہم پرسنلی جانتے بھی نہیں ہوں، انڈائریکٹلی خاموشی کے ساتھ کسی خیر و بھلائی اور نیکی کے کاموں پر پروموٹ کرنے کے لیے، تو فی سبیل اللہ یعنی سورہ انعام آیت 153 میں بتایا گیا ہے کہ فی سبیل اللہ کیا ہے، فی سبیل اللہ یعنی دین کا بنتا ہے، اللہ کا دین، یعنی دین کی خدمت، دین کی تبلیغ، دین کی نشر اشاعت، دین کو پھیلانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، فی سبیل اللہ میں آ جاتی ہیں، فی سبیل اللہ میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جب ہم کسی کی آخرت سنوارنے کی فکر کرنے لگ جاتے ہیں نا، اور اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، جب ہم کسی کو دین کی طرف لانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تب ہم اس کے آخرت سنوارنے کے لیے بھی فکر کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو جب ہم کسی کی آخرت سنوارنے کی فکر کریں گے تو کیا ہماری آخرت خود نہیں سنورے گی؟ یہی چیز استقامت پیدا کرتی ہے کہ مجھے کسی سے کوئی بدلہ، کوئی تعریف، کوئی شکریہ نہیں چاہیے، جس کے لیے میں کر رہی ہوں نا، بس اسی سے چاہیے، اسی سے سب چاہیے مجھے، کیونکہ سب سے زیادہ تو بدلہ وہی دے سکتا ہے، انسانوں کے پاس تو کیا کچھ بھی نہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک موقع پر 4000 درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگ کے موقع پر لے کر آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ وہ کہنے لگے، جتنا لایا ہوں اتنا ہی پیچھے چھوڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، یا رب عبد الرحمن کو اس کے مال میں جو پیچھے چھوڑ کر آیا اس میں برکت عطا فرما۔ اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ کیوں چھوڑا، کس لیے چھوڑا، اور پیچھے کیوں اتنا چھوڑ دیا نا، جو چھوڑا ہے اس میں بھی کیا ہے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دے دی کہ عبد الرحمن نے جو اللہ پیچھے بھی چھوڑا ہے اس میں خوب برکت عطا فرما۔ اسی طرح سے اسی موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار جنگ تبوک کے موقع پر خرچ کیے، اللہ کے دین کے راستے پر دیے، کیونکہ دین کی حفاظت کیا تھا، اس وقت دین کی حفاظت کا وقت تھا۔ اپنے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بھی فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کا نقصان نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ عثمان کہ آج کے دن کی قربانی نہ بھولنا، عثمان کو اس کا اجر دے دینا۔ یہ تھے صحابہ کرام اور ان کی اکثریت نے کہ دین کی تقویت کے لیے، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے انہوں نے مال خرچ کیا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دین صرف مکہ میں ہی نہیں
مدینہ میں ہی نہیں رہا بلکہ مشرق اور مغرب تک پھیل گیا تھا۔ لیکن آج مسلمان ملکوں میں بھی اسلام نظر نہیں آتا ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے بہت ہے، اپنی عیش عشرت کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی سیر سپاٹے کے لیے، اپنی تفریحوں کے لیے بہت ہے، لیکن دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم اور دین کو پھیلانے اور عام کرنے کے لیے خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داری وہ نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا اجر تو کیا ہے؟ بے پناہ ہے، بے حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے نا، کہ جب کوئی ایک انسان 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جب انسان اللہ کی راہ میں 1 درہم خرچ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 700 گنا کر دیں گے۔ اور اخلاص اور اچھی نیت اور حلال مال جب انسان کرتا ہے تو اس کی مثال، اس کی جو ہے ثواب کئی ہزار کئی لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے، تو جس نے پاک کمائی میں سے 1 کھجور کے برابر صدقہ دیا تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی اس طرح نشو نما کرتا ہے، یعنی پرورش کرتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیز پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو اس کے بدلے میں 700 اونٹنیاں ملیں گی جن میں سے ہر ایک لگام ڈالی ہوئی ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل کو اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر انسان اچھی نیت سے، اچھے اخلاص سے اور اللہ کی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نا، جس میں نہ ریاکاری ہو، نہ دکھلاوا ہو، نہ اذیت ہو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک اور اس سے بھی کہیں زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہمارا کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔